اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کو، اور مسافر کو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچے کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تم کو اپنے رب کے فضل کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے ان سے اعراض کرنا پڑے تو تم ان سے نرمی کی بات کہو۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ ہر آدمی کو جو کچھ اپنی محنت سے ہر آدمی جو کچھ اپنی محنت سے کماتا ہے اس کو وہ اپنے اوپر خرچ کرنے کا حق رکھتا ہے، تاہم شریعت کا حکم ہے کہ وہ فضول خرچی سے بچے اور وہ اپنے مال کو اپنے واقعی ضرورتوں میں خرچ کرے، نہ کہ فخر اور نمائش کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی کمائی میں دوسرے ضرورت مندوں کا بھی حق سمجھے، خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا اس کے پڑوسی ہوں، مسافر ہوں یا اور کسی قسم کے حاجت مند ہوں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی محتاج کو دینے کے قابل نہیں ہوتا، تاہم اس وقت کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر تم مال دینے کے قابل نہیں ہو تو اپنے ضرورت مند بھائی کو نرم بات اور اس سے معافی کا کلمہ کہو، کیوں کہ وہ تم کو ایک نیکی کا موقع دینے آیا تھا مگر تم اس موقع کو اپنے لیے استعمال نہ کر سکے۔ اپنے کمائے ہوئے مال کو خدا کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے میں اپنے کمائے ہوئے مال کو خدا کے راستے میں خرچ کرنے میں آدمی کو خوشی ہونی چاہیے۔ اور ایک اہم نصیحت کرتا ہوں کہ شیطان کے بھائی بننے سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، شیطان کی بہنیں مت بنیے، شیطان کے بھائی مت بنیے۔ آج کل ہمارے یہاں شادیوں میں کتنی فضول خرچی ہوتی ہے، کپڑوں میں کتنی فضول خرچی ہوتی ہے۔ ایک جگہ جانا ہوا، باتھ روم اس نے بنایا $1,00,000 کا، باتھ روم $1,00,000 کا، جبکہ لوگ کھانے کے لیے پریشان ہیں اور وہ $1,00,000 کا باتھ روم بنا رہا ہے۔ اس لیے فضول خرچے سے بچو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ شیطان کا بھائی ہمیں نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے بہت پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے جملے بہت پسند بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستوں پر خرچ کرنے کی، مال خرچ کرنے کی اور جان خرچ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔